بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت میں شامل ہونے نہ ہونے کے مسائل۔ اگر کوئی شخص اپنے محلے یا مکان کے قریب مسجد میں سے وقت پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی ہو تو اس کو مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں بتلاش جماعت جاوے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے گھر میں واپس آ کر گھر کے آدمیوں کو جمع کر کے جماعت ادا کرے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص فرض نماز اپنے گھر میں پڑھ چکا ہو، اس کے بعد دیکھے کہ وہی فرض جماعت سے ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جماعت میں شریک ہو جائے، بشرطے کہ ظہر عشاء کا وقت ہو اور فجر عصر مغرب کے وقت شریک جماعت نہ ہو، اس لیے کہ فجر عصر کی نماز کے بعد نفل نماز مکروہ ہے، اور مغرب کے وقت اس لیے کہ دوسری نماز نفل ہوگی اور نفل میں 3 رکعت منقول نہیں۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہے اور اسی حالت میں فرض جماعت سے ہونے لگے تو اگر وہ فرض 2 رکعت والا ہے جیسے فجر کی نماز، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو اس نماز کو قطع کر دے اور جماعت میں شامل ہو جاوے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو دونوں رکعت پوری کرے، اور اگر فجر کی نماز ہو تو پھر جماعت میں شامل نہ ہو، اور اگر فرض 3 رکعت والا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی ہو تو اگر اس کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو پوری کرے، اور اگر وہ فرض 4 رکعت والا ہے جیسے ظہر عصر عشاء تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو 2 رکعت پر تحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے، اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی ہو مگر اس کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کرے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو پوری کرے، اور جن صورتوں میں قطع کرنا ہو کھڑے کھڑے ایک سلام پھیر دے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کر چکا ہو اور فرض جماعت ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، اگرچہ 4 رکعت کی نیت کی ہو، نفل نماز کو توڑنا نہ چاہیے۔ مسئلہ: ظہر اور جمعہ کی سنت مؤکدہ اگر شروع کر چکا ہو اور فرض ہونے لگے تو راجح یہ ہے کہ اس کو پوری کرے۔ مسئلہ: اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنت وغیرہ نہ شروع کی جائے بشرطے کہ کسی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو۔ ہاں، اگر یقین یا گمان غالب ہو کہ کوئی رکعت نہ جانے پائے گی تو پڑھ لے۔ مثلا ظہر کے وقت جب فرض شروع ہو جائے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے سے کوئی رکعت جاتی رہے تو پھر سنت مؤکدہ جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے چھوڑ دیں، اور ظہر اور جمعہ کے فرض کے بعد بہتر یہ ہے کہ بعد والی سنت مؤکدہ اول پڑھ کر ان سنتوں کو پڑھ لے، مگر فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکدہ ہے لہذا ان کے لیے حکم ہے کہ اگر فرض شروع ہو چکا ہو تب بھی ادا کر لی جاوے بشرطے کہ قعدہ اخیرہ مل جانے کی امید ہو۔ اگر قعدہ اخیرہ کے مل جانے کی امید نہ ہو تو پھر نہ پڑھے، اور پھر اگر چاہے بعد سورج نکلنے کے پڑھے۔ مسئلہ: اگر یہ خوف ہو کہ فجر کی سنت اگر نماز کے سنن و مستحبات وغیرہ کی پابندی سے ادا کی جائے گی تو جماعت نہ ملے گی، تو ایسی حالت میں چاہیے کہ صرف فرائض اور واجبات پر اختصار کرے، سنن وغیرہ کو چھوڑ دے۔ مسئلہ: فرض ہونے کی حالت میں جو سنتیں پڑھی جاوے خواہ فجر کی ہوں یا کسی اور وقت کی، وہ ایسے مقام پر پڑھی جائیں جو مسجد سے علیحدہ ہو، اس لیے کہ جہاں فرض نماز ہوتی ہو وہاں پھر کوئی دوسری نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔
اور اگر کوئی اسی جگہ نہ ملے تو سب سے علیحدہ مسجد کے کسی گوشے میں پڑھ لے۔ مسئلہ: اگر جماعت کا قاعدہ مل جاوے اور رکعتیں نہ ملے تب بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ مسئلہ: جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جائے تو سمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی، ہاں اگر رکوع نہ ملے تو اس رکعت کا شمار ملنے میں نہ ہوگا۔ سوالات: نمبر 1، اگر فرض نماز یا جماعت کھڑی ہو گئی اور تم تنہا نماز پڑھ رہے تھے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت، 3 اور 4 رکعت، سب کا حکم علیحدہ بتلاؤ۔ نمبر 2، اگر فرض نماز شروع ہو گئی اور تم نے بھی سنت نہیں پڑھی تو فرض میں مل جانا چاہیے کہ سنتوں کے پڑھنے میں مشغول ہو جائے؟ مفصل بتلاؤ۔ نمبر 3، امام کو قیام میں پا جاؤ جب پوری رکعت ملے گی یا رکوع میں پا جاؤ جب بھی رکعت مل جائے گی، اور اگر سجدے میں پایا تو رکعت ملی یا نہیں؟